جب شام ڈھلے اور دیپ جلے تم لوٹ آنا، اداس شامیں اجاڑ راستے کبھی بلائیں تو لوٹ آنا، کسی کی آنکھوں میں رتجووں کے عذاب آئیں تو لوٹ آنا، ابھی نئی وادیوں نئے مناظروں میں رہ لو مگر میری جاں، یہ سارے ایک ایک کر کے جب تم کو چھوڑ جائیں تو لوٹ آنا۔ نرم گرم دھوپ میں گیلی ریت پر اپنے گلابی پاؤں کے نشان چھوڑتی وہ سوچوں میں گم آگے بڑھ رہی تھی۔ گزرتے وقت کی اداسی اس کی غزالی آنکھوں سے جھلکتی کسی انکہی داستان کو رقم کر رہی تھی۔ ہوا سے اٹھتی زلفیں اس کے سوگوار چہرے کو چوم رہی تھیں۔ یہی عمل بار بار دہرا رہی تھی۔ اس نے رک کر بائیں جانب شور مچاتی سمندر کی لہروں کو دیکھا۔ لہروں سے اٹھتا شور بھی اس کے اندر موجود طوفان کو سلا نہیں سکا۔ آنکھوں میں بے اختیار نمی اترنے لگی۔ پلکوں کو جھپک کر اس نمی کو اندر دھکیلتے اس نے گہرا سانس لیا اور ایک بار پھر اپنے پیروں پر نظریں جمائے چلنا شروع کر دیا۔ چند قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ تبھی تیزی سے ہوا میں اڑتی بال اس کے سامنے آ گری۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا اور وہیں ٹھہر گئی۔ وہ بھی سامنے کھڑا آنکھوں میں شناسائی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہاں کھیلتے بچے آ کر اپنی بال اٹھائے لے گئے مگر اس کے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ ہنوز اس شخص پر نظریں جمائے کھڑی تھی جسے چند سیکنڈ پہلے تک اپنے سامنے دیکھنے کی تمنا کر رہی تھی۔ ابھی تو آئے تھے تم اور ابھی جا رہے ہو؟ سجاد نے آنکھوں میں شکوہ لیے اسے دیکھا جو اپنا والیٹ اور موبائل جیب میں رکھ کر جانے کے لیے مڑا۔ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ دادی جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا، فرزام نے کہتے ہوئے ٹیبل پر رکھی چابی اٹھائی اور سامنے بیٹھی سجاد پر نظر ڈالی۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، تھینکس فار ڈنر، طنزیہ لہجے میں کہتی سجاد تیزی سے اٹھ کر فرزام سے پہلے ہی ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ فرزام نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور خود بھی باہر آیا۔ گھر سے آئی کال نے اس کی ڈنر ڈیٹ کا شروع ہونے سے پہلے اختتام کر دیا تھا۔ وہ سجاد کو ناراض کر چکا تھا مگر فی الحال گھر جانے کے وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ساری سوچوں کو ایک طرف جھٹکتے وہ گاڑی میں بیٹھا اور گھر تک جاتے راستوں پر روانہ ہو گیا۔ دادی جان کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی، انہیں ہسپتال منتقل کر رہے تھے۔ امی نے راستے میں ہی اسے فون کر کے بتا دیا۔ وہ گھر جانے کے بجائے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ جائے نماز اٹھا کر کھڑی ہوئی جب ماورا تیزی سے ان کے قریب کمرے میں آئی۔ پھپھو، دادی جان کی کوئی خبر آئی ہسپتال سے؟ وہ ٹھیک ہے؟ ہاں، بی پی ہائی ہو گیا تھا، سب تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے، ہینا پھپھو نے اپنی آنکھوں کو مسلتے جواب دیا۔ رو رو کر ان کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ یہی حال ماورا کا بھی تھا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد دادی اور پھپھو ہی تو تھیں جن کے دم سے اس کی خوشیاں آباد تھیں۔ لگتا ہے سب آ گئے۔ باہر سے آتی گاڑیوں کی آواز پر وہ دونوں کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی۔ حسین چنگیزی بیوی اور فرزام کے ساتھ اماں جان کو لیے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ اب بھی دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ آرام کی غرض سے اماں جان کو بیڈ روم میں لٹا کر وہ سب واپس لاؤنج میں چلے آئے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے بھائی جان؟ ہنا نے حسین چنگیزی سے پوچھا جو خاصے سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں، اس عمر میں کسی بھی قسم کی ٹینشن ان کی جان لے سکتی تھی۔ ان کی بات پر دونوں پھپھو بھتیجی دھک سے رہ گئی۔ اچھے سے جانتی تھی ان کی پریشانیوں کی اصل وجہ وہ دونوں ہی تھی۔ ہنا، تم نے شازیہ آپا کو بتا دیا؟ وہ بعد میں شکوہ کریں گی۔ جی بھابی، فون کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ فوزیہ چنگیزی اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ چند گھنٹے کی بھاگ دوڑ نے ہی انہیں کافی تھکا دیا تھا۔ فرزام پہلے ہی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ حسین چنگیزی بھی اٹھ کر ان دونوں کے سروں پر دست شفقت رکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ناصر چنگیزی اپنی بیوی اور 4 بچوں سمیت کراچی میں ہی رہائش پذیر تھے۔ خاندان میں کم عمری کی شادیوں کا رواج تھا جس کے باعث بلقیس چنگیزی نے بڑی بیٹی شازیہ کو انٹر کے بعد ہی اپنے بھانجے اسفند کے ساتھ بیاہ دیا۔ اب وہ اپنے 3 بچوں کامران، وانیہ، سجاد اور شوہر اسفند کے ساتھ کراچی میں ہی مقیم تھیں۔ ان کے بعد حسین چنگیزی، جن کی شادی چچا زاد فوزیہ سے ہوئی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا فرزام اور اس سے 3 سال چھوٹی صبا۔ تیسرے نمبر پر رمیش چنگیزی۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ماں باپ کو اپنی کلاس فیلو نادیہ سے شادی پر راضی کیا تھا۔ یوں شادی کے پہلے ہی اور کالج کے دوسرے سال میں ہی ماورا کی صورت اللہ نے انہیں اپنی رحمتوں سے نوازا تھا مگر ان کی خوشیوں کا ٹائم پیریڈ خاصا مختصر تھا کہ بیٹی کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ عدت کے بعد نادیہ کے گھر والے اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئے کہ جوان بیٹی کو عمر بھر بیوہ کے روپ میں نہیں دیکھ سکتے۔ ادھر جوان بیٹے کی اچانک موت کے غم میں ناصر چنگیزی بھی آئے دن بیمار رہنے لگے۔ جب 1 سال بعد وہ بھی دماغ کی رگ پھٹنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات کے بعد بلقیس بیگم ہی تھی جن پر 12 سالہ چھوٹی بیٹی ہنا کے ساتھ ساتھ 3 سالہ پوتی کی ذمہ داری بھی سر پر پڑ گئی۔ وہ اب تنہا ماں کے فرائض سر انجام دینے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی کہ وہ
بیٹیوں کی ذمہ داری شادی شدہ بچوں پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسی لیے 17 سال کا ہوتے ہی حنا کا رشتہ دے کر اسے رخصت کر دینا چاہتی تھی، جس کے بعد بس ماورا کی ذمہ داری ہی ان کے کمزور کاندھوں پر رہ جاتی۔ حنا کے رشتے کے لیے انہیں زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں پڑی۔ 18ویں سالگرہ میں بس 2 ماہ ہی باقی تھے جب ایک دن ان کی تایا زاد کزن خود اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ان کے گھر چلی آئیں۔ شہریار منصور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھا۔ اعلیٰ تعلیم لندن سے حاصل کرنے کے بعد وہیں اپنا کاروبار بھی جمانے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ یوں تو وہ حنا سے عمر میں 8 سال بڑا تھا، لیکن بلقیس بیگم کو یہ رشتہ کسی نعمت سے کم نہ لگا۔ باقی حسین چنگیزی نے بھی اپنی طرف سے جانچ پڑتال کر لی۔ ان کی طرف سے رضامندی ملتے ہی نیلم بیگم نے شہریار کو چند دنوں میں ہی پاکستان بلا لیا، جس کے بعد ان کا نکاح خاندان میں دھوم دھام سے ہوا۔ چونکہ شہریار منصور ابھی اپنا بزنس سیٹ کرنے میں مصروف تھا، اس لیے رخصتی 1 سال بعد رکھی گئی۔ پر دونوں خاندانوں کا انتظار سال سے بڑھ کر سالوں میں بدل گیا کہ شہریار منصور نکاح کے بعد واپس لندن ایسا گیا کہ کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ اگلے دن صبح ہی بلقیس بیگم کی بڑی بیٹی شازیہ آپا سجاد اور شوہر کے ساتھ چنگیزی ہاؤس چلی آئیں۔ گھر میں سوگواری چھائی ہوئی تھی، وہ نم آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہی تھی جو اب بھی بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا اماں، کچھ چاہیے؟ حسین اور فوزیہ کو بلاؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اماں کے حکم پر اس بات میں سہلاتی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد فوزیہ اور حسین چنگیزی ان کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے۔ اماں، آپ نے بلایا؟ ہاں، تم سے اور فوزیہ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے اماں جان؟ حسین چنگیزی ان کے ضعیف ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے گویا ہوئے۔ حسین، تم جانتے ہو اس عمر میں اگر مجھے کوئی پریشانی ہے تو حنا اور ماورا کی ہے۔ حنا کا تو چلو نکاح ہو گیا، اللہ نے چاہا تو شہریار بھی پلٹ کر آ جائے گا، مگر ماورا، میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت ہو کر اپنے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن اب میں حنا جیسی غلطی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں فرزام اور ماورا کی شادی کر دی جائے۔ گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہ جائے گی۔ بلقیس بیگم نے اپنی بات ختم کر کے ان تینوں پر نظر ڈالی جو خاموش بیٹھے ایک دوسرے کے چہرے تک رہے تھے۔ تم کچھ کہتے کیوں نہیں؟ انہیں خدشہ ہوا کہ وہ منع نہ کرتے۔ بات جب اپنی اولاد پر آئے تو فرما بردار اولاد بھی باغی بن جاتی ہے۔ اماں جان، آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ پرسوں جمعہ ہے، ہم فرزام اور ماورا کا نکاح پڑھوا دیں گے۔ فوزیہ کو حسین چنگیزی کی رضامندی ظاہر کرنے اور یوں جلد بازی دکھانے پر اعتراض تھا، پر ساس کی طبیعت کے باعث خاموش رہیں۔ خوش تو شازیہ بھی نہیں تھی۔ دونوں بڑے بچوں کی شادی کے بعد اب ان کا ارادہ حسین چنگیزی سے بات کر کے فرزام اور سجاد کی شادی کرانے کا تھا، مگر اماں جان نے تو ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ آنی، اتنی دیر سے کمرے میں بند کیا کر رہے ہیں؟ کون سی میٹنگ ہو رہی ہے؟ لاؤنج میں آتی سجاد نے صوفے پر بیٹھی حنا سے پوچھا، جو اپنے موبائل کے ساتھ مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ بڑوں کی باتیں ہم کیا جانیں؟ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھا، آج آپ آفس نہیں گئی؟ سجاد نے ان کے برابر جگہ سنبھالتے یوں ہی بات سنبھالی۔ اماں جان کی طبیعت کی وجہ سے گھر پر رک گئی۔ ویسے آنی، آپ خاندان کی واحد لڑکی ہیں جس نے ماسٹرز کر کے باہر بھی شروع کر دی ہے۔ اچھا ہی ہوا نا شہریار خالو نے رخصتی نہیں کروائی، نہ ابھی آپ بس انٹر پاس ہوتی۔ سجاد اپنی نادانی اور روانگی میں بولتی چلی گئی جب حنا نے اپنی گود میں رکھے کوشن پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ شہریار منصور کا ذکر اسے نئے سرے سے تکلیف پہنچا جاتا تھا۔ حنا، اماں جان بلا رہی ہیں۔ بلقیس بیگم کے کمرے سے باہر نکل آتی فوزیہ نے حنا سے کہا۔ ان کے پیچھے ہی شازیہ اور حسین چنگیزی بھی تھے۔ حنا اس بات میں سہلاتی اماں جان کے کمرے میں چلی گئی۔ بلقیس بیگم چاہتی تھی حنا ماورا سے بات کر کے نکاح کے لیے راضی کرے۔ ماورا کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ اس نے فیصلہ حنا اور بلقیس بیگم پر چھوڑ دیا، جبکہ دوسری طرف فرزام کو راضی کرنا حسین چنگیزی کی ذمہ داری تھی، جو کہ اتنی بھی آسان نہیں تھی۔ وہ بیٹے کی ضدی مزاج سے بخوبی واقف جو تھے۔ دوسری طرف شازیہ نے سجاد کو کمرے میں ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ نئی نئی محبت کی کھلتی کلی یوں مرجھا جائے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بہت کچھ سوچ کر بہت کچھ رد کرنے کے بعد اس نے فرزام سے بات کرنے کا سوچا۔ گو کہ ان کے درمیان اس نوعیت کی تو نہ ملاقاتیں تھیں اور نہ ہی باتیں۔ جھجک فطری تھی، مگر کل کی پہلی اور ادھوری ڈنر ڈیٹ کو جواز بنا کر وہ اس سے بات کرنے کا سوچ چکی تھی، اور اب اس سے پہلے ماموں جان اس سے بات کر کے اس رشتے کے لیے راضی کرتے، وہ اس سے ڈوک ٹوک بات کر لینا چاہتی تھی۔ ایک کلائنٹ سے میٹنگ نمٹا کر واپس اپنے آفس میں آیا، جہاں حسین چنگیزی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے ریسیپشنسٹ نے پہلے ہی ان کی آمد کا بتا دیا تھا۔ وہ سلام کرتا ان کے سامنے کرسی پر براجمان ہو گیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے بلا لیتے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے آیا تھا۔ امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولے۔ گھر پر کوئی تماشا نہ ہو اس لیے وہ آفس چلے آئے تھے۔ اچھے سے جانتے تھے ورکرز کی موجودگی میں فرزام کوئی تماشا نہیں کرے گا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ بول جا۔ تمہاری اور ماورا کی شادی کا فیصلہ۔ جمعہ کو تمہارا نکاح ہے، حسین چنگیزی نے اس انداز میں بتایا جیسے کسی میٹنگ کی تفصیلات بتا رہے ہوں۔ واٹ؟
ایسے کیسے آپ میری شادی مجھ سے پوچھے بغیر طے کر سکتے ہیں؟ فرزان شاک میں گرا سوال کر رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابا نے اس کی شادی کی ہی بات کی ہے۔ تمہارے باپ ہیں ہم، سب کچھ کر سکتے ہیں، شادی کیا چیز ہے؟ وہ سکون سے بولے۔ پر بابا، انکار کی صورت تمہیں جائیداد سے آگ کر کے گھر اور آفس دونوں سے نکال دیا جائے گا، اس لیے اچھے سے سوچو۔ زمانے سے چلی آ رہی باپ کی طرف سے دی جانے والی دھمکی آج اسے بھی دے کر تاریخ کو برقرار رکھا گیا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ حسین چنگیزی نے اس کی تاثرات کو بغور دیکھا اور اٹھ کر آفس سے باہر چلے گئے۔ چند لمحے وہ یوں ہی ساکت بیٹھا رہا، جب موبائل پر آتی کال نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ سجاد کی کال تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ اسے کال کرتی تھی، مگر میٹنگ میں ہونے کے باعث وہ اٹھا نہیں سکا۔ لیکن اب کال کا مقصد وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ موبائل سائلنٹ پہ لگا کر اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ فی الحال اس کا دماغ ابھی کچھ بھی سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ ہونا تو وہی تھا جو حسین چنگیزی نے کہا۔ 4 دن کی پسندیدگی کے لیے فرزان سب کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ دادی جان کا فیصلہ تھا، جس کی خلاف ورزی وہ واقعی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے حسین چنگیزی کو اس نے محاورہ کے لیے ہاں کہہ دیا، جس کے بعد گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ سجاد مسلسل اسے رابطے میں کی کوشش میں تھی، جسے وہ جان بوجھ کر اگنور کیے جا رہا تھا۔ اس کی نظر میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو سجاد کے ساتھ زیادتی کے زمرے میں آتا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ راستے سے گزرتے اس کی نظر کیوٹ سی سجاد پر پڑی، جو ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے کھڑی تھی۔ پاس ہی ڈرائیور گاڑی کا بوٹ کھولے اس پر جھکا تھا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے میری، وہ منہ بسور کے بولتی۔ فرزان کو اور بھی کیوٹ لگی۔ یہ نٹ کھٹ سی کزن کچھ دنوں سے اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی، مگر ابھی اس نے اس بات کا اعتراف خود سے بھی نہیں کیا تھا کہ آیا واقعی اسے پسند کرنے لگا ہے یا نہیں۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، ڈرائیور گاڑی گھر لے آئے گا۔ اس نے شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ سے لے کر پچھلی سیٹ پر رکھا اور اس کے لیے آگے سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ سجاد مسکراتے ہوئے آگے بیٹھ گئی۔ اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ چند لمحے خاموشی سے ان کے درمیان گزرے، پھر خاموشی کو فرزان نے ہی توڑنے میں پہل کی۔ ہاں اچھی جا رہی ہے، سجاد نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے جواب دیا، جس کے بعد ایک بار پھر دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ آدھا سفر طے ہو چکا تھا، ماحول میں چھائی معنی خیز سی خاموشی سجاد کو بے سکون کر رہی تھی۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ نانی جان کیسی ہیں آپ کے؟ اس نے خاموشی کو توڑا۔ سب ٹھیک ہے، دادی جان کی طبیعت بھی بہتر ہے، بلکہ وہ تو پھپھو کو بھی یاد کر رہی تھی۔ کافی دن ہو گئے تم لوگ گھر آئے نہیں۔ امی 1-2 دن میں چکر لگائیں گی، بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بس اتنا ہی بولی، پھر باہر راستے پر نظریں جما لی۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی، جب وہ پیچھے سے شاپنگ بیگ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ فرزان کو سامنے راستے پر نظریں جمائے بیٹھے دیکھ اس نے سوال کیا۔ نہیں، ضروری کام ہے آج۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس بات میں سے ہلا کے اترنے لگی کہ فرزان کی آواز پر چونک کر واپس پلٹی۔ کل ڈنر پر چلو گی؟ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے سرکے، جھجک فطری تھی، لیکن وہ اس موقع کو گنوانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دھیمے تبسم کے ساتھ ٹھیک ہے کہتی وہ گاڑی سے اتر گئی۔ اگلے دن فرزان نے صبح ہی فون کر کے جگہ اور وقت کا بتا دیا تھا۔ ڈنر ڈیٹ کی خوشی میں وہ دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ دونوں ہی وقت پر پہنچ گئے تھے، مگر ڈنر آرڈر کرنے سے پہلے ہی گھر سے دادی جان کی طبیعت خرابی کی کال آ گئی، جس کے باعث اس کی ڈنر ڈیٹ وہیں ادھوری رہ گئی۔ فرزان نے سوچا وہ بعد میں اسے منا لے گا، لیکن حالات اس قدر بدل جائیں گے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تم خوش ہو نا محاورہ؟ حنا نے عروسی جوڑے میں سجی سنوری محاورہ کو دیکھا، جس کا رنگ و روپ آج الگ ہی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ ہمیشہ سادہ رہنے والی محاورہ پر آج پریوں کا سا گمان ہو رہا تھا۔ خوشی کا تو پتہ نہیں پھپھو، لیکن میں مطمئن ہوں۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس سے نظریں ہٹا کر اس نے مڑتے ہوئے پیچھے کھڑی حنا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ جو آج اس کی کیفیت تھی، اس پر اچانک سے حنا اور شہریار کا خیال آیا تھا۔ شہریار سے نکاح کے وقت اس کی پھپھو کے بھی تو کتنے ارمان ہوں گے، جن کی پرواہ کیے بغیر وہ شخص اپنے ساتھ باندھ کر انہیں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی محویت سے دیکھنے پر حنا جھینپ گئی۔ بلیک ڈریس میں مناسب میک اپ کیے وہ آج بھی اتنی ہی پرکشش اور پیاری لگتی تھی، مانو یوں کہ ماہو سال کی گرد اسے چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ بس ایسے ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بہت کچھ کہنے کی اپنی خواہش کو دباتے محاورہ نے مسکرا کے انہیں چھیڑا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی باتیں حنا کو آج کے دن اداس کریں۔ مکھن نہ لگاؤ لڑکی، حنا نے ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ پھپھو نکاح خواہ آ گئے ہیں، صبا کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ ہاں بس ہم بھی تیار ہیں لڑکی، تم نے مجھے باتوں میں لگا کر بھلوا ہی دیا، صبا کو جواب دے کر وہ محاورہ سے بولی، جو دھیرے سے مسکرائی۔ چند منٹ بعد حسین چنگیزی قاضی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ باقی خواتین بھی ان کے پیچھے ہی تھیں۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت اپنے باپ کی کمی کو محسوس کرتے اسے شدت سے رونا آیا تھا۔ خود پر ضبط کرتے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے، جس کے بعد حسین چنگیزی نے اس کے سر پر دست شفقت رکھتے قاضی صاحب کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ حنا کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ وہیں دوسری جانب لاؤنج میں ایجاب و قبول کے بعد سب فرزان سے گلے مل رہے تھے، جب اچانک اس کی نظر حجاب پر پڑی، جو ایک کونے میں کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
وہ نظریں چراتا بلقیس بیگم کے سامنے جھکا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ ہنا اور صبا ماورا کو بھی لاؤنج میں لے آئی تھی جہاں صوفے پر اسے فرزام کے برابر بٹھایا۔ سب خوش ہوتے انہیں مستقبل کے لیے دعائیں دے رہے تھے جب سجاد اپنے آنسو صاف کرتی لاؤنج سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئے اوپر بنے کمروں کی طرف چلی گئی۔ اس کو جاتے دیکھ فرزام کو یکدم افسوس نے آن گھیرا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سجاد کا دل دکھا بیٹھا تھا۔ اس کے چھوٹے سے عمل نے ہی اس لڑکی کو تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ یکدم ہی اس کا دل ہر شے سے چاڑ ہو گیا، یہاں تک کہ پاس بیٹھی دلہن پر بھی ایک نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ عرصہ ہوا تھا اس چہرے کو دیکھے ہوئے، کتنی دعائیں کی تھی اس چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ قریب جا کر اس کو چھو لینے کی بےتابی اس کی آنکھوں میں چھلک رہی تھی۔ اس کا اسے دیکھ کر چونکنا، رکنا اور پھر دھیرے سے اس کی جانب قدم بڑھانا، وہ فدا ہی تو ہو گیا تھا۔ کیسی ہو؟ عین مقابل ہو کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہمیشہ کی طرح پہل اس نے کی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ چند پل پہلے موجود بہت کچھ کہنے اور بہت کچھ سننے کی خواہش اس پل دم توڑ گئی۔ وہ دونوں اس پل بس اس لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا چاہتے تھے۔ کہنا چاہیں بھی تو دیدار یار کے بعد اب کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ جانے کتنے لمحے ان دونوں کے درمیان یوں ہی خاموشی سے گزرے، جب نرم گشت کے ساتھ اس پری پیکر کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر وہ سمندر کی آتی جاتی لہروں کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی سمندر کی لہروں کو دیکھتے خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی جب اس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ عشاء کی نماز کے بعد وہ دروازے کو دھکیلتی بلقیس بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ماورا چلتی ہوئی ان کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ آج میری بیٹی پر بڑا روپ آیا ہے۔ گھنٹوں پہلے ہوئے نکاح کے بعد اب وہ اپنے سادہ لون کے شلوار قمیص میں ملبوس تھی، پھر بھی پیاری لگ رہی تھی۔ دادی جان کی بات پر وہ جھینپ گئی۔ مجھے تجھ سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے میں تجھے کچھ بتا دینا چاہتی ہوں۔ اپنے پاس رکھے چھوٹے سے صندوق سے مخمل کا تھیلا باہر نکالا جس میں سونے کے 2 بھاری کنگن تھے۔ یہ فرزام کی بیوی کے لیے بنوائے تھے، اب تمہارے ہیں۔ دادی جان نے باری باری دونوں کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا، گھر کو آباد رکھنے کی ذمہ داری عورت کی ہوتی ہے، مرد چاہے جیسا بھی ہو۔ عورت کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ مرد کا نام اس کے نام سے جڑا ہے، چاہے وہ پاس ہو یا نہیں۔ بلقیس بیگم پرانے زمانے کی سوچ رکھنے والی خاتون تھی۔ اسے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی آج وہ اچھے سے سمجھ گئی۔ شہریار کے پلٹ کر نہ آنے اور اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہنا نے اب تک خلا کیوں نہیں لی؟ آج وہ اچھے سے سمجھ آ گیا تھا اسے کہ بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا جڑا نام ہی کافی تھا۔ سالوں پہلے بھی ہنا کو شاید یہی تلقین کی گئی تھی اور آج اسے بھی اسی بات کا درس دیا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے دادی جان کو دیکھتی رہی۔ بہرحال اختلاف کرنے کی ہمت ہنا میں نہیں تھی تو اس میں بھی نہیں تھی، سو چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ فرزام اچھا بچہ ہے، مجھے پورا یقین ہے وہ تیرا ہمیشہ خیال رکھے گا۔ تم نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو تم سے وہ متنفر ہو۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی اگر سارا قصور عورت کے حصے میں ہے تو پھپھو نے ایسا کیا جرم کیا تھا جو شہریار پھپھو نے کبھی پلٹ کر اس کی نہیں دیکھا، مگر خاموش۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بے فکر رہیں دادی جان، میں پوری کوشش کروں گی اس رشتے کو نبھانے کی، بالکل اس طرح جیسے ہنا پھپھو بھی آج تک اس رشتے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان کے ضعیف ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے وہ یقین دلاتے بولی۔ یہ سچ بھی تھا کہ اس رشتے کو نبھانے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ سدا سہاگن رہو، اب جاؤ اور میرے پاس ذرا ہنا کو بھیجنا۔ وہ جی اچھا کہتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل گئی۔ صبح کے 9 بجے تھے جب وہ آفس میں داخل ہوئی۔ یہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی جہاں وہ ناصر صاحب کی پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے جاب کر رہی تھی۔ اسٹاف سے سلام دعا کرتی وہ اپنے کیبن میں داخل ہوئی جب سامنے ٹیبل پر سے سرخ گلابوں کا گلدستہ نظر آیا۔ آج پھر؟ اس کے لب ہلے۔ 2 ماہ سے ہفتے میں ایک بار یہ پھول لازمی اس کی ٹیبل پر موجود ہوتے۔ پیون خاموشی سے یہ پھول اس کی ٹیبل پر رکھ دیتا۔ کہاں سے آئے پوچھنے پر کوریئر والا دے کر گیا ہے کہہ کر جان چھڑا لیتا۔ اور آج ان پھولوں کے ساتھ خط بھی موجود تھا جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ اس نے خط کو کھولا۔ اندر لکھی تحریر پر اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ ڈیئر ہنا، مجھے یقین ہے ان پھولوں کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح تم آج بھی حیران ہوئی ہوگی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں تم جاننا چاہتی ہو میں کون ہوں، کیوں پھول بیچ رہا ہوں۔ اب تک تو تم اس کا مقصد سمجھ گئی ہو۔ یقین جانو مجھے دیکھنے کے لیے جتنا تم متجسس ہو اتنا ہی میں بے قرار ہوں۔ بہت جلد اس رات سے صرف پردہ اٹھ جائے گا، بس تب تک میری جان کا خیال رکھنا، اس کے بعد تو تمہاری ہر ذمہ داری میری ہے۔ مائی لو، تمہارا، صرف تمہارا عالی۔ خط ہاتھ میں تھامے وہ ساکت کھڑی تھی۔ یہ کون تھا جو دعوے دار بننے چلا آیا تھا؟ اچانک ہی اسے خوف سا محسوس ہوا۔ گھر پر بھائی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، وہاں الگ پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ وہ جانتی تھی گھر تک بات پہنچی تو اس کی رخصتی پر آ کر ختم ہوتی، اور اب وہ کسی پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اتنے عرصے میں وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ انچاہی منقوہ ہے، من چاہی بیوی نہیں بن سکتی۔ مجھے ناصر سر سے بات کرنی چاہیے، شاید وہ کچھ مدد کریں۔ وہ سوچتی ہوئی اپنے کیبن سے نکل کر سر ناصر کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ کافی اور میلز ان کے سامنے رکھنے کے بعد وہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔
ناصر صاحب نے نظریں اٹھائے، سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہنا ان کے مرحوم دوست کی بیٹی تھی۔ اس کے ایک بار کہنے پر ہی انہوں نے اسے اپنے آفس میں جاب پر رکھ لیا تھا۔ ان کا احسان ہی تو تھا، اس نے بھی کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ سب ٹھیک ہے بچے؟ جی سر، بس آپ کو تھوڑا وقت چاہیے، کچھ بات کرنی ہے، مطلب کچھ بتانا ہے۔ اوکے، بیٹھو ادھر۔ گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھتے انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس بات میں صحیح لاتی بیٹھ گئی۔ کہو کیا بات ہے؟ سر، پچھلے 2 ماہ سے مجھے گلاب کے پھول موصول ہو رہے ہیں اور آج تو خط بھی ساتھ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کون ہے۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ میں جانتا ہوں، 1-2 بار تو میرے سامنے ہی پیون وہ پھول لے کر آیا تھا۔ ناصر صاحب سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سر، کہیں میں کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہیں کرو، میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس سب کے پیچھے کون ہے۔ ناصر صاحب نے اسے تسلی دی۔ انہیں اچھے سے اندازہ تھا کہ یہ بات اگر لوگوں کو پتہ چلی یا اس کے گھر والوں کو علم ہوا تو دامن داغدار بھی اسی معصوم کا ہوگا۔ شکریہ سر، آپ نے واقعی آج تک میرے باپ کی طرح ساتھ دیا ہے۔ وہ بے حد مشکور تھی ان کی۔ باپ بھی کہتی ہو اور شکریہ بھی ادا کرتی ہو؟ ناصر صاحب نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کان پکڑ گئی۔ اب جاؤ اور اس فرینچ ڈیلیگیشن کی فائل لا کر دو مجھے۔ جی سر۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر سر ناصر کے آفس سے باہر نکل گئی۔ 10 بجے کے قریب اپنے کمرے سے نکل کر تیز تیز قدم بڑھاتا وہ باہر کی جانب جا رہا تھا۔ آفس میں اہم میٹنگ تھی اور آج ہی اسے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ لاؤنج سے گزر کر باہر پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا جب تیزی سے ماورا اپنا بیگ کندھے پر تھامے باہر آئی۔ دوسری گاڑی میں ڈرائیور شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ فرزام نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ سفید یونیفارم پہنے اپنے دھیان میں چلتی ماورا نے رک کر اسے دیکھا۔ کالج جا رہی ہوں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ اپنے اور اس کے بیچ بننے والے اس نئے رشتے نے اسے الگ ہی احساسات میں جکڑ لیا تھا۔ نکاح کے بعد سے وہ اس کے سامنے آنے سے کترا رہی تھی۔ اوکے آ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جانے کیا کچھ سوچ کر اس نے کہا۔ ماورا حیرت سے چلتی ہوئی کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ کار بیرونی دروازے سے باہر نکال کر کالج جانے والے راستے پر ڈال چکا تھا۔ آج لیٹ جا رہی ہو، کیوں؟ فرزام نے راستے پر نظریں جمائے پوچھا۔ وہ آج کالج میں تقریری مقابلہ ہے۔ اپنی خوشی پر قابو پاتے وہ دھیرے سے بولی۔ فرزام کے ساتھ یوں کالج جانا اسے خوشی دے رہا تھا۔ اچھا، پڑھائی کیسی جاری ہے؟ بہت اچھی۔ فرزام نے لمحے بھر کو چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جس کے معصوم چہرے پر الگ ہی خوشی چھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ واپسی پر لینے آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ کالج کے باہر گاڑی روکنے پر ماورا اتر کر جانے لگی جب فرزام نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہا۔ وہ مسکرا کر اس بات میں صحیح لاتی گیٹ سے اندر چلی گئی۔ وہ چند پل رکا جاتی ہوئی ماورا کی پشت کو دیکھتا رہا۔ ایک ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر اس نے اس ذمہ داری کو قبول کیا تھا۔ اب وہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ تمام سوچوں کو جھٹک کر وہ گاڑی آگے بڑھاتا اب آفس جا رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں جہاں فرزام اور ماورا کے رشتے میں مثبت تبدیلیاں نظر آنے لگی تھیں، وہیں ہنا کے لیے پھولوں اور خطوط کا سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ جہاں ہفتے میں ایک بار پیون اس کی ٹیبل پر گلاب کے پھول رکھ کر جاتا تھا، اب وہاں روز اسے دکھائی دینے لگے۔ انہیں بھیجنے والے کا اب تک کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا، جس کے باعث وہ بے حد پریشان رہنے لگی۔ پہلے سوچوں کا محور جہاں شہریار ہوا کرتا تھا، اب کچھ عرصے سے اس کی جگہ علی نے لے لی تھی۔ اتوار کی صبح تھی اور ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی کہ سامنے سے بلیک پینٹ اور آسمانی رنگ کی شرٹ میں فرزام کھڑا نظر آیا۔ ہنا حیرت سے دیکھتے اس کی جانب بڑھی۔ اتوار کے دن وہ دوپہر تک پڑا سوتا تھا، اس لیے حیران ہونا بنتا تھا۔ خیریت ہے؟ فرزام نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی پھپھو، وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے ہنس دیا۔ اتنی صبح جاگنے اور یہاں کھڑے ہونے کی وجہ؟ ان کا اشارہ ماورا کے دروازے کی طرف تھا، مگر اس سے پہلے کوئی جواب دیتا ماورا دروازہ کھول کر تیزی سے باہر آئی اور ہنا کو دیکھ کر چونکی۔ چونک تو ہنا بھی گئی تھی، اس کی تیاریاں دیکھ، سفید فراق اور چوڑی دار پاجامے کے ساتھ لال رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کو نیچے سے کرل کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں میں کلائیوں تک سجی اسٹیل کی چوڑیاں اور کانوں میں موجود چھوٹی چھوٹی جھمکیاں، آنکھوں میں کاجل، لبوں پہ ہلکی گلابی لپسٹک۔ فرزام تو فرزام، ہنا بھی چند لمحوں کے لیے مسمرائز ہوئی تھی، وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی۔ ڈیٹ پر جا رہے ہو؟ مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ وہ پھپھو، ماورا تو بوکھلا ہی گئی تھی انہیں سامنے دیکھ کر۔ پھپھو پلیز کسی کو بتائیے گا نہیں اور سنبھال لیجیے گا، پلیز پلیز پلیز، فرزام نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ملتجی لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، ویسے بھی تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس خیال رکھنا اس کا، ماورا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ دونوں اس بات میں صحیح لاتے سیڑھیاں اتر کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ہنا وہیں کھڑی گرل پر ہاتھ جمائے انہیں جاتا دیکھتی تھی۔ اللہ بس ایسے ہی دونوں کو ہمیشہ ساتھ بنائے رکھے۔ دل سے ان دونوں کی خوشیوں کی دعا کرتی ہوئے کچن کی جانب چل بڑھی، اس بات سے انجان کہ آنے والا وقت ان کی خوشیوں میں کتنے طوفان لانے والا ہے۔ وہ دونوں اس وقت سیڑھیوں پر موجود تھے، نرم گیلی ریت پر پیروں کو چھوتی سمندری لہریں، صبح کی تازہ ٹھنڈی ہوا سکون بخش رہی تھی۔ بات گھومنے پھرنے کی ہو تو ماورا ہمیشہ ساحل سمندر کا ہی انتخاب کرتی، اسی لیے فرزام اسے یہاں لے آیا تھا۔
موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے نا؟ اس نے مسکراتی نظروں سے فرزام کو دیکھا۔ ہاں واقعی موسم تو آج بہت اچھا ہے۔ اس کی نظریں ماورا کے مسکراتے چہرے پر سجی تھی۔ ذمہ داری سمجھ کر قبول کیا، رشتہ اب اس کی پسند میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ ماورا کے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگنے لگا۔ ماورا، اس کے گمبھیر لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ سمندر کی لہروں پر نظریں جمائے کھڑی ماورا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وعدہ کرو مجھ سے چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی مجھ سے بدگمان نہیں ہوگی۔ فرزام نے امید بھری نظروں سے دیکھتے اس کا سامنے ہاتھ پھیلایا۔ وعدہ کرو، اس نے پھر سے کہا جب ماورا نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی پھیلی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تھینک یو۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھنے کے بعد فرزام نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی مخمل کی ڈبیا نکالی۔ ہماری نکاح کا تحفہ جو مجھ پر ادھار تھا۔ خوبصورت سی سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ کی زینت بنا چکا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، وہ خوشی سے جھوم اٹھی، دل میں کہیں جو خدشہ تھا کہ اس کی زندگی میں حنا پھپھو کی طرح بے رنگ نہ بن جائے۔ فرزام کی توجہ اور محبت نے سارے خدشات دور کر دیے۔ وہ خوش تھی اس کا ساتھ پا کر، بے حد خوش۔ کچھ دیر اور یہاں رک کر اس نے پھر اسے ریسٹورینٹ سے لنچ کروانے کے بعد اسے لیے واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ٹریفک پر رکتے سجاد کی نظر اس دونوں پہ پڑی تھی۔ اندر کہیں کچھ ٹوٹا تھا، آنسوؤں کو پیتی وہ سامنے لال بتی کو دیکھنے لگی۔ ٹریفک کے کھلتے ہی فرزام گاڑی آگے بڑھا گئی، بالکل اسی طرح جیسے زندگی کے سفر میں وہ آگے نکل گیا تھا۔ شام کا وقت تھا جب حنا کھانے کی ٹرے لے کر بلقیس بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی پلنگ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اماں کھانا کھا لیں۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر حنا نے انہیں اٹھانے کے لیے جیسے ہی چہرے پر ہاتھ رکھا ان کی گردن دوسری طرف ڈھلک گئی۔ اماں بھائی جان! ایک خوف نے اسے اپنے گھیرے میں لیا۔ وہ کانپتے وجود کو سنبھالے اس نے حسین چنگیزی کو پکارا۔ اس کی آواز پر چند پل میں ہی سب بلقیس بیگم کے کمرے میں جمع ہوئے۔ بھائی دیکھیں نا، تھوڑی دیر پہلے تک تو ٹھیک تھی، اب کیا ہو گیا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ فرزام اور حسین چنگیزی انہیں لیے فوراً ہسپتال روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر کی طرف سے ملنے والی خبر ان سب کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ بلقیس بیگم دنیا مافیا سے بے خبر عبدِ نیند جا سوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں صف ماتم بچھ چکا تھا۔ جہاں باقی سب بلقیس بیگم کی وفات پر غمزدہ تھے، وہیں حنا اور ماورا نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ صحیح معنوں میں وہ اب یتیم ہوئی ہے، ایک ماں کا سہارا وہ بھی چھن گیا۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، میں پھر ملنے آؤں گی۔ بلقیس بیگم کی تدفین کے بعد آج تیسرا دن تھا جب نیلم بیگم اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ اب روزانہ ہی اس سے ملنے چلی آتی تھی۔ اب بھی تقریباً 2 گھنٹے اس کے ساتھ گزار کر اسے صبر کرنے، حوصلہ رکھنے کی تلقین کر کے واپس جانے کے لیے تیار تھی۔ اس لڑکی کے سامنے آنے کے لیے انہیں کتنی ہمت اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، یہ بس وہی جانتی تھی۔ ان کے بیٹے نے انہیں اس لڑکی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ شروع میں تو کئی بار شہریار سے رابطہ کر کے رخصتی کروانے کا کہہ چکی تھی، پر ہر بار اس کے انکار پر اب تنگ آ کر انہوں نے رابطہ ختم کر دیا۔ آگے سے شہریار نے بھی کوشش نہیں کی تھی ان سے بات کرنے کی، جس پر وہ مزید اس سے بدگمان ہو گئی تھی۔ یہ پیسے رکھ لو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، تم اکیلی نہیں ہو، سمجھی؟ حنا کے نہ کرنے کے بعد بھی 5-5 ہزار کے چند نوٹ زبردستی اس کے ہاتھ پر رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ان کے بیٹے کی ذمہ داری تھی۔ بلقیس بیگم کی حیات تک وہ پھر بھی اس کی طرف سے کچھ مطمئن تھی، لیکن اب ذمہ داری انہیں ہی اٹھانی تھی تاکہ روز محشر اللہ اور بلقیس بیگم کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ چلو ماورا جلدی اٹھو، تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں اور کتنی چھٹیاں کرو گی؟ حنا اس کے سر پر کھڑی کب سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ ایک ہی ضد باندھے بیٹھی تھی، کالج نہیں جانے کی۔ دل نہیں کر رہا پھوپھو، وہ بیزاری سے بولی۔ بلقیس بیگم کے جانے کے بعد سے دونوں کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا، پر حنا نے پھر بھی خود کو سنبھال لیا، لیکن ماورا وہ ابھی تک نہیں سنبھل پائی تھی۔ کسی کے جانے سے دنیا نہیں رک جاتی ماورا، انسان کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، یا تو پھر اپنی خوشی سے یا زبردستی سے۔ مجھے دیکھو، یہ میرا غم بھی ہے، لیکن ایک غم کے پیچھے دنیا تو کٹ کر نہیں رکھ سکتے نا۔ وہ اب اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر پیار سے سمجھا رہی تھی۔ ماورا نے چہرہ موڑ کر اپنی سوجتی آنکھوں سے اپنی پھپھو کو دیکھا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہی تھی وہ، غم کیسا بھی ہو ہمیشہ آگے بڑھ جاتی تھی، زبردستی دوسروں کی خوشیوں کی خاطر۔ شہریار کے لوٹ کر نہ آنے پر بھی اپنی اماں کی خاطر وہ آگے بڑھی تھی، ہمیشہ خود کو خوش ظاہر کرتی تھی۔ آج بھی وہ خود کو سنبھالتی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ ماورا آنکھیں صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس میں ابھی تیار ہو کر آئی۔ یہ ہوئی نا بات، گڈ گرل۔ دروازے پر کھڑا فرزام کی آواز پر دونوں نے چونک کر اسے دیکھا، جانے وہ کب آیا تھا۔ جلدی آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ اس کے بعد تینوں ہی ایک ساتھ گھر سے نکلے تھے۔ فرزام اپنی گاڑی میں ماورا کو کالج چھوڑ کر اپنے آفس چلا گیا تھا، جبکہ حنا ڈرائیور کو ساتھ لیے اپنے آفس پہنچ چکی تھی۔ وقت پڑ لگائے اپنے ساتھ 3 ماہ لے گیا، زندگی واپس اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ انہی دنوں شازیہ کے دیور حمدان صاحب اپنی بیٹی کا شادی کا کارڈ لے کر ان کے گھر آئے۔ ماں کو کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے حسین چنگیزی ان سے معذرت کرنا چاہتے تھے، پر حمدان صاحب کے اصرار اور شازیہ کے سسرال کا خیال کرتے وہ حامی بھر گئے۔ 1 ہفتے بعد شادی کی تقریبات کا آغاز ہونا تھا۔ حسین چنگیزی نے سب کو اس شادی میں شرکت کرنے کا حکم دیا تھا، خاص طور پہ حنا کو، کیونکہ شہریار سے نکاح کے بعد خاندان میں بنتی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر
اب وہ سب سے تعلق رہنے لگی تھی، کم سے کم کسی دعوت میں شرکت کرتی تھی۔ دوسری طرف شادی کا سنتے ہی صبا نے شاپنگ کا شور مچا دیا، جس پر فوزیہ چنگیزی نے صبا اور محاورہ کو شاپنگ پر لے جانے کی ذمہ داری فرزام پر ڈال دی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر نظر ہٹا کر اس نے فرزام سے پوچھا، جو سفید شلوار قمیض پہنے اس کے پیچھے کھڑا مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مائیوں کی تقریب کی مناسبت سے پیلے رنگ کی فراق کے ساتھ گرین دوپٹہ لیے ہلکے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شادی کے سارے سوٹ فرزام نے اسے اپنی پسند سے دلائے تھے، اس کی پسند میں ڈھل کر وہ اسے اپنا دیوانہ ہی تو بنا چکی تھی۔ اب انتظار نہیں ہوتا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اب وہ اکثر ہی معنی خیز جملے کہہ کر اسے چھیڑنے لگا تھا، جس پر محاورہ سرپٹا سی جاتی۔ ابھی وہ شرم و حیا سے صرف شرحلی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے بابا سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ چہرے پر جھلتی شرارتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا۔ محاورہ نے بے اختیار اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ معنی خیزی خاموشی کمرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ چند پل بعد وہ دور ہوا تو اس کی لرزتی پلکوں کا رقص دیکھنے لگا۔ نہ جانے کب تم مجھے اتنی اچھی لگنے لگی کہ اب پل بھر بھی دور رہنا دشوار رہنے لگا ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں کو چھوتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، بھائی آپ دونوں کا رومانس ہو گیا ہو تو چلے۔ صبا اچانک کے دروازے سے نمودار ہوئی۔ فرزام نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، جبکہ محاورہ مزید شرم و حیا سے بوجھل ہوتی چہرہ جھکا گئی۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں، غصے سے گھورتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، جس پر صبا کھلکھلاتی ہنستی فوراً نیچے بھاگ گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا محاورہ کی جانب بڑھا۔ اب چلیں، اس سے پہلے بابا ہمیں خود بلانے آئے۔ فرزام کی بات پر اس نے مسکرا کر اسپات میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی، جہاں سب تیار کھڑے ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مائیوں کی تقریب گھر کے لان میں ہی رکھی گئی تھی، اس لیے بس خاندان کے لوگوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ حنا کچھ دیر نیلم بیگم کے پاس بیٹھ کر واپس فوزیہ چنگیزی کے پاس آ گئی۔ صبا اور محاورہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ مل کر خوب رونقیں لگائی ہوئی تھیں۔ دلہن کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ رسم ادا کرنے کے بعد فوزیہ چنگیزی دوسرے مہمانوں سے ملنے جلنے میں لگ گئی، جبکہ حنا اس وقت اکیلی بیٹھی تھی۔ پانی پینے کی غرض سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر واٹر ڈسپنسر کی جانب بڑھی۔ جب بائیں جانے سے اسے کسی خاتون کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے شہریار نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے، تبھی تو اب تک رخصت نہیں کروایا اسے۔ وہاں کی گوری میم بھلا کہاں برداشت کرتی ہیں دوسری بیوی کو۔ وہ سلمیٰ خالہ تھی، دور کی رشتہ دار پر سب خالہ ہی کہتے تھے۔ نہ جانے وہ کب سے اس کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ حنا کی آنکھوں میں ایک دم سی نمی ابھری، جسے اس نے چہرہ موڑ کر فوراً صاف کیا۔ خود کو سنبھالتے اس نے جو ہی نظر اٹھائی کہ اچانک ہی مہمانوں میں ہلچل سی مچی۔ نوجوانوں کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں، خواتین کی سرگوشیاں اور یہ آواز، شہریار بھائی آ گئے۔ بے اختیار اس نے بیرونی دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس وہ رشتہ داروں کے درمیان گھرے ہوئے تھی۔ دور سے بس جھلک ہی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کیسے؟ وہ حیران تھی۔ نیلم بیگم سے ملتے وقت بھی انہوں نے کوئی ذکر نہ کیا تھا ان کی آمد کا، پھر وہ کب آئی؟ کیا نیلم آنٹی کو علم تھا؟ اس نے مہمانوں کی بھیڑ میں نیلم بیگم کو تلاش کرنا چاہا، جب وہ اسے کونے میں ٹیبل پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ بھی شہریار کی جانب دیکھتے اپنے پاس بیٹھی عورتوں سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے پہلے ہی ان کی آمد سے باخبر ہوں۔ ایک بار پھر آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہاں سے ہٹ کر اندر کی جانب بڑھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی شہریار کی نظر اس پر پڑے۔ دوسری طرف شہریار سب سے ملتے ملاتے نیلم بیگم کی طرف بڑھے تھے، جب ان کی نظر حنا پر پڑی۔ ہلکے جامنی رنگ کا لباس زیب تن کیے، لائٹ سے میک اپ میں وہ آج بھی ویسی ہی دکھتی تھی، خوبصورت معصوم۔ کیا بدلا تھا اس عرصے میں؟ نہیں، وہ آج بھی ویسے ہی تھے۔ اگر کچھ بدلا تھا تو وہ شہریار منصور اور اس کا دل تھا۔ وہ اپنی سنجیدہ نظروں کا رخ بدلتے نیلم بیگم کی جانب بڑھے۔ سلام دعا کے بعد وہ باقی مہمانوں سے ملنے لگے۔ سب کی توجہ دلہن سے ہٹ کر ان کی جانب لگ گئی تھی۔ سب کے پاس پوچھنے کے لیے بہت سے سوالات تھے۔ خواتین تو باقاعدہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیے ان سے اور نیلم بیگم سے مل رہی تھی۔ گھنٹوں سے جاری تقریب میں جہاں اب تک نیلم بیگم عام سی مہمانوں کی طرح بیٹھی تھی، اب اچانک ہی خاص ہو گئی تھی۔ رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، اسے سرک کر نئی صبح کو خوش آمدید کہنا ہی پڑتا ہے۔ ساری رات خود سے الجھتے لڑتے کب صبح ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ وہ سو بھی نہ پائی تھی کہ صبح اٹھ کر آفس چلی آئی۔ ذاتی زندگی میں الجھ کر اپنے باقی معاملات کو نظر انداز کرنے کی متمنی ہرگز نہ تھی۔ اب بھی وہ وقت پر آفس پہنچ گئی تھی۔ اپنے کیبن میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سیاہ سرخ گلابوں پر پڑی۔ اس نے لب بھینچ لیا، آگے بڑھ کر ان پھولوں کو ہٹایا جس کے ساتھ ہی بھی موجود تھا۔ سنا ہے تیری آنکھوں میں ستارے جگمگاتے ہیں، اجازت ہو تو میں بھی اپنے دل میں روشنی بھر لوں۔ بسا کر مسکراتی چاندنی پونم کی راتوں میں، بنایا ہے خدا نے آپ تجھ کو اپنے ہاتھوں سے۔ مجھے حق ہے کہ تجھ کو دیکھ کر میں شاعری کر لوں، جو مل جائیں مجھے کچھ مستیاں تیری نگاہوں سے، تو اونچا مرتبہ ہو جائے میرے بادشاہوں سے۔ تجھے پالوں تو لاکھوں راحتیں آغوش میں بھر لوں، تمنا ہے ملے تانے مجھے تیری محبت کے، بنے لاکھوں افسانے ایک چھوٹی سی حقیقت کے، خوشی سے اپنے دل میں یہ ساری تہمتیں دھر لوں۔
میری گستاخیوں کو میرا نذرانہ سمجھ لینا، اگر ایسا نہ ہو تو مجھ کو دیوانہ سمجھ لینا۔ تیری آنکھوں سے تھوڑی سی اگر میں دل لگی کر لوں، صرف تمہارا علی۔ خط کو پڑھتے ہوئے اس کا دل کئی بار دھڑکا تھا۔ جہاں کچھ عرصے سے یہ گمنام شخص اس کے ذہن میں قبضہ جمائے ہوئے تھا، وہیں کل رات سے اب تک شہریار کی ایک جھلک نے وقت کو واپس پلٹ دیا تھا۔ کون ہے یہ شخص اور چاہتا کیا ہے؟ وہ خوفزدہ ہوئی۔ جو ہو رہا تھا کسی صورت ٹھیک نہ تھا، اسے جلدی کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ باقی کا سارا وقت کام میں لگ کر شام کو واپسی کے راستے گھر جاتے ہوئے بہت سوچ بچار کے بعد بلاخر اس نے حسین چنگیزی سے اس کے متعلق بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ کمرے کے کھلے دروازے پر دھیرے سے دستک دیتے وہ اندر داخل ہوئے۔ ہنا انہیں دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی جان، آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بیڈ کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گئے۔ تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ وہ خاصے سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ جی، کیا بات ہے؟ حسین چنگیزی کا سنجیدہ انداز دیکھ کر بہت سی سوچیں ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئیں۔ آج صبح سے میں نیلم خالہ کا انتظار کرتا رہا پر وہ نہ آئی۔ کل مہمانوں کی وجہ سے میں ان سے بات نہ کر سکا، پر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ وہ چونکی۔ میں مزید تمہیں اس بے نام رشتے میں بندھے رہنے نہیں دے سکتا۔ جب تک اماں جان کی وجہ سے خاموش تھا، پر اب نہیں۔ شہریار سے کھلا لے کر ہم تمہارا رشتہ کہیں اور طے کر دیں گے۔ ساری زندگی اس کے نام پر بٹھا کر نہیں رکھ سکتے۔ بس یہ شادی گزر جائے پھر بلاتے ہیں نیلم خالہ کو۔ ہنا جو اس انتظار میں تھے کہ حسین چنگیزی اپنی بات مکمل کر لیں تو وہ علی اور اس کے خطوط کی بات بتائے، اب سکتے کی حالت میں بیٹھی بے تاثر نظروں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ ہنا کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے حسین چنگیزی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چند لمحے لگے تو اس نے خود کو کہتے سنا۔ اپنی ہی آواز اسے بڑی بیگانی سی لگی تھی۔ حسین چنگیزی اس کے سر پر دست شفقت رکھتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اب بھی ساکت بیٹھی تھی۔ تمہارا رشتہ آیا ہے۔ چائے کا کپ منہ کے قریب لے جاتے اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے لرزا۔ اس نے ماتھے پر بل لیے ماں کو دیکھا۔ کس کا رشتہ؟ وہ فرخندہ باجی اپنے بیٹے کے لیے تمہارے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ لڑکا پرسوں مایوں میں نہیں آ سکا، پر آج بارات میں آئے گا، دیکھ لینا۔ شازیہ نے سکون سے جواب دیا۔ وہ خاصی خوش دکھائی دے رہی تھی، جبکہ سجاد کو ایک دم ہی چائے بہت کڑوی لگی۔ اس نے فوراً ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ ڈھنگ سے ناشتہ تو کر لو۔ اسے ہاتھ پیچھے کرتے دیکھ شازیہ نے فوراً ٹوکا اور 2-3 سلائس اٹھا کر اس کی پلیٹ میں بھی ڈال دی۔ مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ کیوں؟ ختم کرو یہ سب، وہ ڈو ٹوک بولی، جبکہ سجاد کا دل اچانک سے ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں وہ فرزام کی بات دل سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ اسے فرزام سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا جس سے وہ اپنے اندر کا غبار نکال پاتی۔ بس ایک بار میں تم سے اپنے سوالوں کا جواب حاصل کر لوں، پھر تم سے بات کرنا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ آگے بڑھنے کے لیے اسے ایک بار پھر اپنے زخموں کو خود ہرا کرنا تھا تاکہ وہ ناسور نہ بن جائیں۔ اب جو مرہم ان پر لگے گا وہ ہمیشہ کے لیے ان زخموں کو بھر دے گا۔ اس نے آج ہر حال میں فرزام سے بات کرنے کا سوچا اور جلدی ناشتہ کر کے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کیا آج اسے اپنی ایک دوست سے بھی تو ملنا تھا؟ دن کب ڈھلا رات ہوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ جلدی جلدی کرتے ہوئے بھی انہیں گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی۔ گھر کے سبھی افراد بارات میں گئے تھے سوائے ہنا کے۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ سب کی نظروں اور باتوں کو برداشت کرتی۔ وہ بھی اب جب شہریار واپس آ گیا تو اس کی آمد پر جو قصہ دب گیا تھا پھر سے زندہ ہو جانا تھا۔ مایوں میں بھی چند ایک کے علاوہ کسی نے اس کے شہریار کے متعلق بات نہ کی تھی کہ وہ قصہ پارینہ بن چکا تھا، مگر اب شہریار کی آمد نے ماحول کو یکسر ہی بدل کر رکھ دیا۔ پھر کل رات حسین چنگیزی کی باتیں، وہ اب تک بہادری سے حالات کا سامنا کرتی ہوئی آئی تھی، لیکن اب حالات کو سنبھالنا انتہائی مشکل لگ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی یار اب میرے حق میں کیا بہتر ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں جو بھی ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا۔ دعا میں اٹھائے ہاتھ کو چہرے پر پھیرتے زیر لب دہرایا۔ انداز خود کو باور کرانے والا تھا۔ جائے نماز کو ایک طرف رکھ کر وہ کمرے سے نکل کر لان میں چلی گئی، جہاں گیلی نرم گھاس پیروں کو طراوت بخش رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکراتی اسے سکون کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ چلتی وہاں لگے جھولے پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب بائیں جانب لگا گلاب کا پودا اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ گیا، اسے اچانک ہی اس لمحے علی کا خیال آیا اور پھر دل بوجھل ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ شخص بھی کیا چاہتا ہے۔ سیاہ بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے اس نے سوچا، تبھی ہارن کی آواز کے ساتھ بیرونی دروازہ کھلا اور سفید BMW اندر داخل ہوئی۔ یہ کون ہے؟ ہنا نے حیران نظروں سے گاڑی کے دیکھا۔ دروازے پر موجود مونس بابا نے اسے اندر کیسے آنے دیا؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں مردانہ وجاہت کا حامل شخص ہاتھ میں سرخ گلاب لیے اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ بنا پلکوں کو جھپکائے وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ اگر یہ حقیقت تھا تو ناممکنات میں سے تھا، اگر خواب تھا تو انتہائی کا حسین خواب۔ وہ یوں ہی اسے دیکھے گئی۔ جانے کتنا وقت گزرا جب سرگوشی کے انداز میں اس کے نام ادا ہوا۔ شہریار؟
کیسی ہو؟ ان کی گمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ شہریار کا بھاری آواز کا فسوس اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ لان میں جلتے بلب کی روشنی میں اس نے نگاہیں اٹھائیں، انہیں دیکھا۔ شہریار نے ہاتھ میں تھامے گلاب اس کی جانب بڑھائے، جنہیں چند سیکنڈ دیکھنے کے بعد ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے تھام لیا گیا۔ مجھے امید تھی تم یہیں ملو گی، ایک بار پھر ان کی بھاری آواز گونجی، جس پر نظریں جھکائے چہرہ بھی جھکا گئی۔ ایک بے چینی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آ گیا تھا سالوں بعد، مگر کیوں؟ اب اس موڑ پر جب وہ یہ رشتہ ختم کرنے کا سوچ رہے تھے تو وہ آیا تھا۔ کیوں؟ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اس نے سوچ کر زبان دی۔ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں آیا میں اتنے سال یہاں؟ ضبط کا کڑا امتحان تھا جو ہنا سے لیا جا رہا تھا۔ بے اختیار گلابوں کے پھولوں کو چھوڑتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے اور نیٹے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا جھٹکے کھاتا وجود شہریار کو بے بس کر رہا تھا۔ وہ دو زانوں اس کے سامنے بیٹھے۔ ہنا میں وہ دھیرے دھیرے ماضی کے ہر راز سے پردہ اٹھاتے چلے گئے۔ پہلی نظر کی محبت، پہلی نظر کا پیار کیا ہوتا ہے؟ اس کا علم اکھڑ مجاز شہریار کو دلہن بنی ہنا کو دیکھتے ہوئے ہوا تھا۔ نکاح کے بعد واپس جاتے ہوئے شہریار نے پکا ارادہ کر لیا تھا، وہ جلد ہی ہنا کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ لندن لے آئیں گے۔ دن گنتے گنتے وہ ایک سال کے گزر جانے کے منتظر تھے جب ایک شب انہیں خط اور چند تصاویر موصول ہوئی جس میں ہنا کسی اور سے محبت کے دعوے دار اور ان سے طلاق کی طلبگار تھی۔ تصویروں میں موجود ہنا کے ساتھ کسی غیر مرد کی نزدیکیاں شہریار کو کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ خود پر قابو پاتے انہوں نے نیلم بیگم سے بات کرنے کا سوچا۔ رخصتی میں بس ایک ماہ رہ گیا تھا، مگر تواتر سے ملتے خطوط اور تصویروں نے ان کا ارادہ یکسر بدل دیا۔ محبت کو کھونے کا دکھ، بیوی کی بے وفائی کا غم، اب نہ اسے رخصت کروا کر آباد کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی طلاق دے کر آزاد۔ سال پر سال گزرنے لگے۔ نیلم بیگم کو بھی شہریار نے کچھ نہ بتایا کہ وہ اپنی بیوی کا پردہ رکھنا بخوبی جانتے تھے۔ ان کے ہر بار فون کرنے اور رخصتی کے اصرار پر وہ صاف انکار کر کے کال کاٹ دیا کرتے۔ ان کی ضد اور انکار کے آگے نیلم بیگم بھی ہار مان گئی۔ ایک طرف کیے جانے والا ہنا کا طلاق کا مطالبہ تو دوسری طرف نیلم بیگم تھی جو انہیں فون کر کے ہنا کے گھر والوں کی طرف سے کیے جانے والے اصرار کے بارے میں آگاہ کرتی رہتی۔ وہ خاصے الجھ کر رہ گئے تھے، اس لیے اب نہ نیلم بیگم کی کال ریسیو کرتے اور نہ ہی ہنا کی طرف سے ملنے والے خطوط کو پڑھتے۔ بس اپنے کاروبار کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک بے وفا سے محبت کرنے پر شہریار نے خود کے لیے یہ سزا منتخب کی کہ باقی کی زندگی تنہا رہ کر بس کاروبار کو آگے بڑھانے میں لگا دیں گے۔ عورت اور عورت کی وفا سے اعتبار سا اٹھ گیا تھا۔ کسی اور سے شادی کر کے اب وہ دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے تھے۔ وقت پر لگا کر اپنے ساتھ 7 سال لے گیا۔ اس دوران اگر کچھ بدلا تھا تو وہ ہنا کے خطوط تھے جو شروع کے 5 سال تو انہیں تواصل ملتے رہے، پھر یہ اچانک یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ تب سے اب تک انہیں کوئی خط نہ ملا تھا، پر نیلم بیگم کی طرف سے وہی ایک مطالبہ تھا، رخصتی کا۔ اگر وہ واقعی طلاق چاہتی تھی تو اس عرصے میں اس نے خلا کا کیس کیوں نہیں کیا، نہ ہی کوئی انتہائی قدم اٹھایا؟ کبھی کبھی وہ بے حد الجھ جایا کرتے تھے یہ سوچ کر، لیکن کئی ایسی سوچوں پر وہ خطوط اور تصاویر ہمیشہ غالب آ جاتے۔ انہی دنوں میں سے ایک صبح وہ گھر سے تیار ہو کر آفس پہنچے۔ جب اپنے آفس میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر بری طرح چونکے۔ وہ اس کی پھوپھی ذات سدوس تھی۔ پچھلے سال ہی شادی کے ایک ہفتے بعد اپنے شوہر کے ساتھ لندن چلی آئی تھی، لیکن اس سے ملنے آج پہلی دفعہ آئی تھی۔ تم یہاں کیسے آنا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ سلام دعا کے بعد پوچھا۔ شہریار کو لگا شاید وہ اپنے شوہر کی نوکری کی بات کرنے آئی تھی۔ سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، دراصل کچھ بتانا ہے۔ وہ سر جھکائے دھیرے سے بولی۔ شہریار نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے خاندان کی کافی پر اعتماد اور بولڈ لڑکی تھی۔ یوں سر جھکائے بات کرنا اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ کیا بتانا ہے؟ تمہیں وہ خطوط اور تصاویر میں بھیجتی رہی تھی، اور یہاں پوری دنیا جیسے شہریار کی آنکھوں میں گھوم گئی۔ وہ کن خطوط اور تصاویر کی باتیں کر رہی تھی انہیں سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اپنے غصے کو ضبط کرنا آج انہیں انتہائی مشکل کام لگا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی جو اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی وہ شہریار نے کس تکلیف سے سہا وہ بس وہی جانتے تھے۔ تمہیں یاد تو ہوگا ایک وقت تھا جب میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اور تم نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ مجھ جیسی بولڈ لڑکیاں تمہیں پسند نہیں۔ وہ ہنوز سر جھکائے ہوئے تھے۔ شہریار نے لب بھیجے۔ تمہاری اس بات نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تم نے میری بیوی کو بدکردار بنا کر مجھ سے بدگمان کر دیا۔ شہریار نے تیز لہجے میں تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، میں چاہتی تھی جس تکلیف سے میں گزری تم بھی گزرو۔ دھتکارے جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے تم بھی تو معلوم ہو۔ پر آج جب میں دانش سے اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی ہوں تو سدوس نے رک کر گہرا سانس مکافات عمل کی چکی میں پس کر کہیں میں اسے کھو نہ دوں، یہ ڈر مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ میں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے آج میں خود تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ بھی جوڑ لیے۔ شہریار لب بچے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ مزید نہ سدوس کو سن سکتے تھے اور نہ ہی اپنے سامنے برداشت کر سکتے تھے، لیکن اپنے سامنے اس کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی معاف۔ اس دن کے بعد ان کا ایک ایک پل پچھتاوے کی نظر ہو گیا۔ اتنے سال وہ ناحق ہنا کو سزا دیتے آئے، کہیں غصے میں آ کر وہ اسے طلاق دے دے تو یہ سوچ ہی انہیں تڑپا کر رکھ دیتی۔ شہریار منصور میں ہمت نہیں تھی کہ ہنا کا سامنا کر سکے، پر ایک نہ ایک دن تو انہیں جانا ہی تھا۔
اپنے کی تلافی انہیں ہی کرنی تھی، اس لیے مزید وقت ضائع کیے بنا وہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان چلا آیا اور اب اس کے سامنے تھے۔ سیاہ رات میں وہ گھاس پر بیٹھی چہرے پر ہاتھ رکھے زاروں کو تار رو رہی تھی۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد بھی اس نے ایک لفظ لبوں سے ادا نہ کیا۔ شہریار نے دو زانوں بیٹھے اس کے ہچکے ریزے وجود کو دیکھا۔ یہ رات اور اس رات پہلے بیٹھا اس کا دل اس لمحے کو یہیں قید کر لینے کا خواہش مند تھا۔ شہریار نے ہاتھ بڑھا کر ہینا کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ہوا کے زور پر لہراتی شرارتی لٹوں نے چہرے پر آتے حجاب کو قائم رکھنے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہینا، کیا کچھ نہیں تھا اس پکار میں؟ سرخ ڈورے لیے بھیگی سیاہ نینوں نے پلکوں کی جھالر اٹھاتے ہوئے انہیں دیکھا۔ معافی مل سکتی ہے؟ ایک آس تھی لہجے میں۔ ہینا نے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کا ہاتھ کے پشت سے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر والے ابھی شادی میں گئے ہیں، ایک دو دن کے بعد آپ کے گھر آ کر فیصلہ سنا دیں گے بھائی۔ وہ کس فیصلے کی بات کر رہی تھی؟ شہریار کو ذرا دیر نہیں لگی سمجھنے میں۔ جو ہو گیا تھا اب اتنی آسانی سے بھلائے جانے قبول کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بڑی بے قراری سے ہینا کے چہرے کو دیکھا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال تو تب بھی ذہن میں نہ آیا تھا جب وہ اس سے بدگمان تھے، اور اب بدگمانی کے بادل چھٹ گئے تھے تو کیسی سنگ دل بنی فیصلے کی بات کر رہی تھی۔ اور مجھے یقین ہے تم میرا فیصلہ میرے حق میں ہی دو گی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیارے میں لیتے ہوئے محبت کی مہر ضبط کی تھی۔ ہینا اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ شہریار گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ ہوش تو تب آیا جب ان کی گاڑی دروازے سے باہر نکلی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ نظر اچانک ہی گلاب کے پھولوں پر پڑی جو شہریار لائے تھے۔ ان کو اٹھا کر وہ اندر کی جانب بڑھی جب اس پر چھپا سفید کاغذ بھی نظر آ گیا۔ رازدانی میں رک کر اس نے کاغذ کھول کر نکالا۔ سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ گلاب میرے گلاب کے لیے، صرف تمہارا علی۔ ایک لائن کو بے یقینی سے کئی بار پڑھا تھا۔ یہ علی کیسے ہیں؟ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ الماری کھول کر بہت سے دستاویزات کو ادھر ادھر کرتے ہوئے مطلوبہ کاغذ بھی ہاتھ میں آ گیا۔ شہریار عالم والمنصور علی۔ نکاح نامے پر درج نام کو بے یقینی سے تک رہی تھی۔ مایوں کی طرح بارات کی تقریب کا بھی خوب اختتام ہو گیا تھا۔ وہ سب میرج ہال آتے ہی مہمانوں سے ملنے ملانے میں لگ گئے۔ سجاد جو پنک شرارہ زیب تن کیے خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی نظریں فرزام پر جمی تھیں جو اپنے ہم عمر لڑکوں میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اسے اکیلا کھڑا نظر آیا تب موقع غنیمت جان کے اس نے فوراً اسے میسج کر دیا۔ بس ایک آخری بار، میں چھت پر انتظار کر رہی ہوں۔ میسج پڑھتے اس کے ماتھے پر واضح بل پڑے۔ دل کیا نہ چاہے لیکن وہ اب اس تماشے کا اختتام کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ایک چھوٹی سی غلطی کے پیچھے سجاد اپنی زندگی خراب کرے۔ یہی سب سوچ کر اس نے اپنے قدم چھت کی جانب بڑھائے۔ کیوں بلایا مجھے یہاں؟ سجاد جو آتش بازی دیکھتے فرزام کا انتظار کر رہی تھی، اس کی آواز سن کر پلٹی۔ اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ کیا مجھے ماورا کے ساتھ خوش دیکھ کر تمہارے سوال کا جواب نہیں ملا؟ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پلٹ کر سوال ہوا۔ تو پھر وہ سب کیا تھا جو مجھے محسوس ہوا؟ غلط محسوس ہوا تھا۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ محبت مجھ سے اور نکاح ماورا سے ہمت نہیں تھی گھر والوں کے خلاف جانے کی؟ سجاد کا لہجہ مزید تلخ ہوا جب اس سوال پر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتا شخص ساکت ہوا۔ آسمان پر نظر آتی آتش بازی کو دیکھتے اسے اچانک ہی فرزام کا خیال آیا، جو حال پہنچنے کے بعد نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ نکاح پڑھایا جا رہا تھا، تھوڑی دیر میں کھانا بھی کھل جاتا۔ وہ اسے ڈھونڈتے قدم بڑھانے کے ساتھ نظریں بھی دوڑا رہی تھی جب دور سے اس کی نظر بائیں جانب اوپر جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ اوپر جاتے شخص پر اسے فرزام کا گمان ہوا۔ ہال میں فینسی لائٹ چلنے کے باعث وہ ٹھیک سے پہچان نہیں پائے۔ اپنے لہنگوں کو دونوں ہاتھوں سے تھامے مہمانوں کے درمیان سے گزرتی وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھی، مگر اوپر پہنچنے پر جو سوال اس کی سماعتوں سے ٹکرایا اسے ساکت کر دیا۔ محبت مجھ سے اور نکاح ماورا سے ہمت نہیں تھی گھر والوں کے خلاف جانے کی؟ سجاد مجھ سے غلطی ہوئی تھی، پر یہ فرزام کی آواز تھی۔ ماورا کا اپنے قدموں پر کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا، واپس پلٹ گئی۔ اپنی زندگی کا اتنا کڑوا سچ سننے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ پر میری غلطی صرف اتنی تھی کہ تمہیں ڈنر کی آفر کر دی جسے تم ڈیٹ سمجھ بیٹھی۔ فرزام بھی اب تلخ ہوا تھا۔ تم مجھے پسند تھی، اب بھی پسند ہو، لیکن بس کسن کی حیثیت ہے۔ محبت صرف ماورا سے۔ آج اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتا۔ گھر والوں کے ڈر سے اپنی محبت سے دستبردار ہونے والوں میں سے نہیں ہوں میں۔ اگر تم سے محبت ہوتی تو آج ماورا کی جگہ تم میرے ساتھ ہوتی، لیکن میں نے کبھی کہا مجھے تم سے محبت ہے؟ دیکھو سجاد، تم اچھی لڑکی ہو، یہ خود کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر مجھے جو علم ہوتا میرا چھوٹا سا عمل تمہیں یوں اذیت میں مبتلا کر دے گا تو میں کبھی تم سے ڈنر کا نہ کہتا، اور دیکھا جائے تو اچھا ہی ہوا۔ وہ ڈنر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اسے واقعی ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ سجاد نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر فرزام نے ماورا سے نکاح کیا، مگر اپنے سوالوں کا اتنا واضح جواب اور صاف انکار مل گیا کہ کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہ تھا۔ سب سے بڑھ کر اپنی عزت نفس کو اب اس شخص کے سامنے مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو سننا چاہتی تھی وہ سن لیا، فکر نہیں کرے، اب تنگ نہیں کروں گی۔ میں شرمندہ ہوں، وہ بولا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، سجاد دھیرے سے مسکرائی۔ درد اب بھی دل کے کسی کونے میں تھا جو وقت کے ساتھ ہی ختم ہونا تھا، لیکن اب وہ آگے بڑھنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔
वलीमे की तकरीब के बाद उन सबकी जिंदगियों में जैसे सन्नाटा छा गया था, जो किसी तूफान के आने की गवाही था। एक तरफ हिना की जिंदगी का फैसला होना था, तो दूसरी तरफ मावरा अपनी जिंदगी के लिए कोई फैसला करना चाहती थी। जो सुना था वो कोई आम बात ना थी कि वो खामोश बैठ जाती। अनचाहे होने, जबरदस्ती मुसलत किए जाने का एहसास उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं दूसरी हिना नहीं बनूंगी, हरगिज नहीं। आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सुलझाते अभी भी वो सज्जाब और फरजाम को ही सोच रही थी। क्या सोच रही हो? फरजाम अचानक उसके पीछे आ खड़ा हुआ। कुछ नहीं, वो चौंकी। मैं एक दो दिन से नोट कर रहा हूँ, तुम काफी परेशान दिखाई दे रही हो। क्या बात है? मावरा मुझसे शेयर क्यों नहीं करती? इशारों से थामकर फरजान ने उसका रुख अपनी तरफ किया। रिजल्ट आने वाला है ना, बस इसके लिए परेशान हूँ। उसने फौरन बहाना बनाया। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मैं तो सोच रहा हूँ अब बाबा से रुखसती की बात कर ही लेता हूँ। आगे एडमिशन हमारे हनीमून के बाद लेना। मावरा का चेहरा हाथों में लेते उसका लहजा एकदम ही शौक हुआ था। मावरा ने बेतासुर चेहरे से उसे देखा। आज फरजाम की बात पर उसके चेहरे पर ना शर्म हया के रंग बिखरे, ना पलके बोझल होकर शर्म से झुकी। कुछ खोजती निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज थी। मावरा, कोई बात है तो शेयर करो। बात करने से मसले हल होते हैं। मावरा की खामोशी को महसूस करते वो वाकई शक में पड़ चुका था। कुछ था जो वो छुपा रही थी। वह मैं आपको और कुछ नहीं। एक बार फिर रुख मोड़कर खुद को आईने में देख रही थी। तो फिर ये खामोशी किस बात की? सर में दर्द है इसीलिए, कहने के साथ वो सामने रखी तेल की बोतल उठा चुकी थी। फरजाम ने एक नजर उसकी कमर पर फैले बालों पर डाली और समझने वाले अंदाज में सर हिलाता उसे आराम करने का कहकर कमरे से निकल गया। जाते वक्त दरवाजा बंद करना नहीं बोला था। मावरा ने सख्ती से आंखें मीचकर नमी को अंदर उतारा और एक बार खुद को बावर कराने लगी। मैं दूसरी हिना नहीं बनूंगी, हरगिज नहीं। आज नीलम बेगम और शहरयार की आमद शाम में हुई। सुबह मिली इत्तला के बाइस फौजिया चंगेजी ने खाने का खूब एहतमाम कर लिया था। लेकिन डिनर से पहले शहरयार हुसैन चंगेजी से मिलकर सारी सच्चाई बताकर रुखसती की तारीख लेना चाहता था। उनकी जिंदगियों में वक्त से पहले बहुत सा वक्त बर्बाद हो चुका था। अब वो मजीद देर नहीं करना चाहता था। पापा, क्या लगता है ताया वो मान जाएंगे? मावरा ने प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखते धीमे लहजे में पूछा। शायद मान जाए, मुझे नहीं मालूम। हिना ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। शहरयार, नीलम बेगम, फौजिया शादी और हसन चंगेजी के साथ ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मावरा ने बगौर उसके चेहरे को देखकर सवाल किया। आप खुश हैं? मुझे खुश होना चाहिए। सवाल के बदले सवाल पर वो खामोश हुई। वक्त के दिए जख्मों को भरने के लिए भी वक्त दरकार होता है। क्या सोच रही हो? मुझे आजकल तुम ठीक नहीं लग रही। उसे सोचों में गुम देकर हिना ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैं किचन से सलाद ले आती हूँ। मावरा नजरें चुराती किचन की जानिब बढ़ गई। टेबल पर खाना सजा दिया गया था। ड्राइंग रूम से निकलकर सब खाने की टेबल पर आ गए। खुशगवार माहौल में खाना खाने के बाद नीलम बेगम शहरयार के साथ वापस चली गई। बाकी सब भी अपने कमरों में जा चुके थे। हिना मुलाजमा के साथ किचन का फैलावा समेट कर कमरे में चली आई। अभी बाथरूम से मुंह हाथ धोकर बाहर आई थी जब हुसैन चंगेजी उसके पास चले आए। सब कुछ जानने के बाद भी अभी उन्होंने नीलम बेगम को कोई जवाब नहीं दिया था। वो पहले हिना की मर्जी जानना चाहते थे। भाईजान बैठे ना। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो खुद उनके सामने बेड पर बैठ गई। चंद पल की खामोशी के बाद हुसैन चंगेजी गोया हुए। हिना, मैंने सोचा था इस रिश्ते को खत्म कर देंगे, पर सब जानने के बाद अब मुझे लगता है शहरयार को एक मौका देना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इस सब में शहरयार की गलती नहीं। कसूरवार वो भी है। अगर उसे खतूत और तस्वीरें मिल रही थी तो उसे हमसे आकर बात करनी चाहिए थी, मगर वक्त गुजर चुका है। क्या हो सकता था, क्या नहीं, अब ये बातें बेमायनी हैं। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। तुम नहीं चाहोगी तो हम नीलम बेगम से रुखसत करके माजरत करके खुला। नहीं भाई, हिना ने उनकी बात काटते हुए साख्त कहा। मैं लोगों को मजीद बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती। आप उनसे इनकार या खुला की बात मत कीजिएगा। तुम सिर्फ लोगों के डर से रिश्ता बनाना चाहती हो तो ये ठीक नहीं। रिश्ते को कायम रखने की ख्वाहिश के बावजूद वो हरगिज ये नहीं चाहता था कि हिना मजबूरी में निभाए। अच्छे से सोच लो, कोई जल्दी नहीं। उसके झुके सर पर हाथ रखकर वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। क्या ये सिर्फ मेरी मजबूरी है? कतरा कतरा गुजरती रात में बहुत से जवाब सोचते रद्द करते बलाखिर फजर तक वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले पर पहुंच चुकी थी।